حضرات محترم، ہم نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 اس کی آیتیں 114 ہو گئی تھی کہ اس میں نمازوں کی پابندی سے جو ہے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں، بلکہ یہاں پہ جو نسبت ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نماز جو ہے، اب دیکھیں نسبت ہے، یہ دیکھیں تم فعل و فاعل کہ یہ اس کا فاعل کون ہے، گناہوں کو کون مٹا دیتا ہے، یہاں جو قرآن کہتے ہیں نمازیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ وہاں جو ہم نے پڑھا تھا سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45، اس میں پڑھا تھا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، تنہا فعل ہے، اس میں ضمیر ہی فاعل ہے، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ اب نماز، اب دیکھیں اور یہاں کہا کہ نمازیں، یہاں حسنات سے، ویسے حسنات تو عام نہیں کیوں کہتے، لیکن کہا یہاں نمازوں کا ذکر ہوا، اور پھر بہت ساری حدیث مبارکہ ہم نے ذکر کی کہ نمازیں گناہوں کو مٹا دی، یعنی نمازی کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، اور یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ پھر فرمایا وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ دنیا میں سب سے بڑے محسن انسانیت ہمارے نبی ہیں۔ کون ہے؟ ہمارے نبی۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے۔ لیکن عام قانون یہ ہے، اب ہم نے یہ محسنین کے بارے میں پڑھا 115 نمبر آیت، اور 5 مرتبہ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، 5 مرتبہ اس میں پڑھیں گے۔ آخر میں 90 نمبر آیت میں کہ یوسف علیہ السلام کی کہانی سچا قصہ ختم ہوگا، تو اللہ فرماتے ہمارا قانون یہ ہے، انبیاء تو دنیا میں یہ اس لیے آئے کہ تمہیں کامیابی کے گر بتائیں، تمہیں کامیابی کے راز بتائیں، اور وہ یہ ہے کہ انسانیت سے اچھا کرو، خاندان سے اچھا کرو، صرف ان کی بھلائی چاہو۔ اگر تلوار چلا رہے ہو نا، اس وقت بھی ان کی بھلائی کی نیت ہو۔ میں مثال دوں گا، کوئی کہتے تلوار چلانے میں کون سی بھلائی آئی؟ آپ جب ہو، آپ کا کوئی عضو، جسم کا کوئی حصہ وہ کینسر سے کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، اس کو کاٹنا آیا فائدہ یا نقصان ہے؟ فائدہ ہے نا۔ باقی جسم کی کیا ہے؟ بقا ہے۔ تو تلوار چلانا بھی انسانیت کے بقا کے لیے چلایا جاتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے چلایا جاتا ہے، تاکہ وہ ایک استاذ، ایک سر، ایک ٹیچر اپنے شاگردوں کو مار رہا ہے تو یہ مارنا نفرت نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، اگرچہ یہودی اس کو ظلم اور خلاف انسانیت سمجھے، وہ تو ہے ہی نہ سمجھ، وہ تو ہے ہی ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دونوں کے شر سے پناہ، ولا تتخذوا اليہود والنصارى، سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 51۔ حافظ پکا بیٹھا ہے، اشارے سے بتا دیتے، بولے یہی فلاں سچ، یہ بولتے رہو۔ نیک لوگوں کی یہ وہ ہے کہ بس تیرے دیکھ کے بھی تمہیں جو ہے نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ کریم احسان کرنے والوں کا، ان اللہ یہاں کیا ہے؟ لا یضیع اجر المحسنین، محسنین کے اجروں کو ضائع نہیں کرتا، بڑھاتے انہیں مزید توفیق دیتا۔ اور سورہ آل عمران میں جب ہمیں 134 نمبر آیت میں پڑھا ان اللہ یحب المحسنین، ان کی کتنی پیاری تعریف کی، یہ محسنین ہیں۔ اللہم اجعلنا من المحسنین یا رب، اللہم اجعلنا من المتقین یا رب، اللہم اجعلنا من الصادقین یا رب۔ فلولا کان من القرون، رب فرماتے تو کیوں نہ ہوئے تم میں سے اگلے سنگتوں، یعنی اگلے قوموں میں، من قبلکم، تم میں آگے، اولو البقیہ، اولو البقیہ کچھ علماء۔ اب یا اولو البقیہ کا معنی کیا ہے؟ اولو البقیہ سے مراد علماء ربانی ہے، یہاں پہ معنی لکھا ہوا ہے بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا، بھلائی کا کچھ حصہ لگا ہو رہا تھا، تو بقیہ ہے نا، کچھ علماء ہوتے۔ پہلے قومیں برباد ہوئی، برباد ہونے کے
اسباب اللہ بتا رہے، اس امت میں خوش نصیبی ہے کہ علماء ہوں گے، اگرچہ پیٹو اور حرام خور اور یہ بہت سارے ہوں گے، ان سے بچو۔ ہر ممبر پر بیٹھنے والا ملا جی نہیں ہوتا۔ وہ میں پشتو کہاوت سناتا ہوں نا، ہر سرگرے شاگل نوی، اکثر یہ لطیفہ سناتے رہتا ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ تھا تو ان کے پڑوس میں جو ہے نا لال داڑھی والا رہتا تھا، ابو کے ساتھ بازار گیا تو وہاں دیکھا وہاں بھی ایک لال داڑھی والا جا رہا، وہ کہتے ابو شاگل انکل شاگل، اس نے بولے بیٹے ہر لال داڑھی والے شاگل نہیں ہوتا، ہاں یہ اور شاگل ہے۔ تو ہر لوگوں کے سامنے ممبر پر بیٹھنے والا شاگل نہیں ہوتا، وہ ہو سکتا ہے بولتے ہاں چندہ جیب کے اندر، ہاں دماغ اندر، پھر وہ والے بھی ہوتے ہیں، ارے سبحان اللہ کہہ دو، دیکھ لینا آپ اس طرح کہتے دیکھتے ہیں کتنے۔ ابھی سب سے زیادہ ایک تھا سوات میں بڑا فسادی تھا نا، تو وہ لوگوں سے ان کا ایک ملکہ تھا لوگوں سے چندہ نکالنا، تیری آنکھیں عورتوں کے زیورات تک اس نے سے چھینے۔ بولے یار صحابیات کے بارے میں سنتا تھا کہ وہ ایسے ایف ایم کے ذریعے نا آج فلاں جیسے محلہ ہے عزیزیہ محلہ، تو ایف ایم والے تو سنتے تھے لوگ، بولے عزیزیہ محلے والوں کی باری ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں فیض مدینہ والے کی باری کو ہراتے یا نہیں، وہاں سے 5 تولہ سونا آیا تھا اور 10 دے کے آئی تھی، دیکھ تو عزیزیہ والی بہنیں اور ماں اسے تعریفیں کر اور ویسے بھی تعریف سے زیادہ خوش ہوتی ہے نا، تو وہ کہتی یار ان کا 5 تولے بہنوں جمع ہو جاؤ، اب بھی دیکھتے ہم ان کو ہراتے 6 تولہ سونا دیتے، اتنی جوان کے بچ، اس کا کام تھا کہ لوگوں سے چندہ کیسے بٹول ہے۔ تو لوگ تو کہہ رہے تھے یار یہ تو ہماری بہادری بیان کر رہے ہیں، بہادری بیان کرتے کرتے ان کے جیب خالی کر رہے ہیں۔ بعض لوگ چندوں میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اب ہم یہ طریقہ نہیں آتا۔ شروع میں جب پڑھتا میں نے بولے یہ طریقہ، ہمیں دولت مند ہم پر احسان نہ کریں، ارے تو ہمارے مدرسے کے لیے میرے پر احسان کرے گا؟ ہاں میرے پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تیرا مال صاف ہوگا اور قیامت کی تو جہنم کی آگ سے بچے گا، میرے مدرسے کی مدد تو اللہ کرے گا۔ تو ہم چندہ لیتے تو اس انداز سے لیتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں چمتے، سیٹھ جی تیرے گھر کدھر ہے، تیرے بینک بیلنس کتنا ہے، تو زکوٰۃ کدھر نہ دیتا ہے، اور صدقہ فلاں اور صدقہ فلاں۔ بولے استاد جی نہیں تو بس صدقہ ہی سنا ہے، اور کوئی اور موضوع ہے یا نہیں ہے؟ بس صدقہ 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 صدقہ۔ بدعتیوں کا ایک موضوع ہوتا ہے، سو کوئی ناراض نہ ہو، بدعتی ایک موضوع پہ لگے رہیں گے، اہل سنت و جماعت مختلف موضوعات۔ میرے متقفین حضرات وہ جانتے ہیں کہ جب سے آئے میں ہر دن نیا موضوع ان کی سوچ میں بھی نہیں کہ کون سا موضوع استاد جی نے شروع کیا، اور الف سے لے کر یا تک قرآن کی آیتیں، جو موضوع شروع کرتا ہوں یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ کل کتنا پیارا موضوع تھا کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے ان کے برکت سے ان کی پوری فیملی جنت میں جائیں گے۔ سورہ کہاں گیا؟ سورہ طور، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 56، صحیح تھا نا؟ ہاں وہ یہ بھول گیا، یہ کہتے استاد جی مجھے بھولنے کی آفت ہے۔ ہاں تو وہاں ان کے اعمال میں کمی نہیں کریں گے، ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ لیکن آج یہ بھی بتا، اگر تم نیک لوگوں کی سیرتوں پر نہیں چلو گے، گٹکا خور، روزہ خور، شراب خور، ہاں اور پشتو میں کہتے ہیں بہن کو خور، ہاں یہ تمہیں ایک جملہ مزے کا ملا کہ خور خور خور، بولے خور کیا ہوتا ہے؟ یہ فارسی میں کھانے کو بولتے ہیں، ہاں اور پشتو میں بہن کو بولتے ہیں خور۔ ہم کہتے ہیں سود خور، تو میں کسی کو بولتا ہوں یار یہ خور کیا ہوتا ہے؟ بولے پتہ تو نہیں یار، یہ لیکن یہ جو تو اس کو بولتے سود خور، اس کا کیا معنی ہے؟ پتہ نہیں، یہ ہم بولتے ہیں ہاں سود خور، حرام خور، اس کا معنی ہے حرام خور۔ میں نے بولا نہیں، وہ سود تو الگ چیز ہے، سود کا معنی ہے منافع، لیکن خور کیا ہے؟ بولے اس پر کبھی نہیں سوچا۔ آج آپ لوگوں نے سوچا کہ کھانے والے کو بولتے ہیں خور، حی رام خور، ہاں اس غریب کو اردو آتی ہے لیکن پتہ نہیں ہے میں کیا بول رہا ہوں، سود خور۔ ہاں تو یہ تو بھائی اگر وہ پڑھا لکھا انسان ہو تو اس کو بولتے ہیں سود خور، تو بولے کیا تو تاوان خور ہے؟ میں بھی منافع کھاتا ہوں، اپنے مال میرا راس المال ہے، 10 لاکھ روپے سے کام کرتا ہوں، اس میں جو منافع آتا ہے وہی کھاتا ہوں، تو سود خور تو ہوں۔ اگر وہ پڑھا لکھا نہیں تو آپ وہ پھنس گیا، بولے گا یار اس کو کیا جواب دوں؟ بولا ہاں تو بتا نا، سود معنی منافع، خور معنی کھانے والا، تو میں منافع کھاتا ہوں، باقی مال جمع کرتا ہوں، 10 لاکھ سے جتنا منافع ہوتا ہے اس سے تھوڑا کھا لیتا ہوں، مزید طرح کیا ہے منافع خور؟ کیا حرام ہے کیا؟
اب جو پڑھا لکھا نہیں وہ بولے گا بھائی ہمیں یہ پتہ نہیں کہ کیا بول رہا ہے یار، آج تک تو سنتے رہے سود خور، وہ کہتا ہے میں تو ہوں عالم لیکن سود خور تو ہوں۔ تو سود خور یہ عرف عام میں اس منافع کو کہتے ہیں جو شریعت میں حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عرف میں یعنی سود خور کا معنی ہوتا ہے غلط طریقے سے پیسے کھانے والے، کسی کا مال کھانے، لیکن لغت کے اعتبار سے اس میں ایسے معنی نہیں ہیں۔ جیسے اہل قرآن جو آپ نے پرویز یہ لوگ ہیں، تو یہ اگر کہتے ہیں نا کہ سود آ رہا ہے، میں بولا بتا سود کا معنی کیا ہے، ذرا یہ بتا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اگر تو حدیث نہیں مانے گا تو اس کا معنی ہے اللہ نے خرید و فروخت کو جائز کیا ہے اور منافع کو حرام۔ آ جانا تو لغت میں دیکھ، تیرا ٹھکانہ وہی ہو، کھوئے کے مینڈک جو ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں بقیہ، ان میں کیوں نہ تھے ایسے علماء؟ یہاں اولو بقیہ، اولو بقیہ سے مراد علماء ربانی ہے، یعنی علم و فضل والوں سے باقی لوگ۔ مقصد یہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی عام گمراہی کا باعث یہ ہوا کہ ان میں علماء ربانی نہ رہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ رہتے تو اس طرح گمراہی نہ پھیلتی۔ حضور علیہ السلام یعنی جیسے انجینئر آ گیا، فساد آ گیا، جاوید غامدی آ گیا، محمد شیخ آ گیا، وہ عدیل آ گیا، ادھر کنویں کا مینڈک وہ کون سا تھا انجینئر آ گیا۔ تو اب ان کے لیے اگر ربانی علماء نہ ہوتے تو بولے کہ یار یہ تو صحیح بول رہے ہیں، ہم کہتے نہیں یہ تو شیطان ہے یہ لوگ، اور تمہیں کیا پتا، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ اور تم نے آیات کی یاد کی ہے، سورہ ال عمران آیت نمبر حافظ سے بتایا گیا، اچھا 103 صحیح وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ دیکھیں آیات بچے یاد کرتے ہیں کہ متفق ہو، کوئی اصلاح کرنی ہے وہ کرو، لیکن یہ نہیں کہ تم مولویوں کو علماء کے پیچھے پڑھنے والا یہودیوں کے نسل سے ہوگا ورنہ ان کا وہ کرو۔ کیا ہوتا ہے؟ ڈینر ٹیسٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ اس کا ٹیسٹ کرو۔ علماء یہ شریعت واقعی نقطہ شریعت کا ہے کہ جو علماء کے خلاف رات دن بکتا رہتا ہے اور بک کرتا رہتا ہے تو اس کی اصل میں خطا ہے، اس کا قصور نہیں ہے۔ علماء یار دنیا میں تو علماء ہے۔ اچھا اس کی ایک اور وجہ بتاؤں، آپ لوگ ناراض مت ہو گیا، اب دیکھیے بات پتے کی بات بتا رہا ہوں تمہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر محلے میں اگر جہاں غیرت مند علماء ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو وہاں جو فرعونی ٹائپ کے لوگ ہیں نا، وہ پیسے والے اکڑ سے چلنے والے کہ ملا کیا ہوتا ہے، تو وہ اکثر ایسے مولیوں کے تلاش میں ہوتا ہے، یار کوئی مولیوں کو رگڑے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، تو وہ پھر پیسہ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں یار اسی پہ لگے رہے، یہ مولی ہمیں ذلیل کرتا ہے، تو ہے اس قابل کہ تجھے ذلیل کیا جائے۔ ڈاکٹر جب تمہیں ذلیل کرتا ہے، ٹیکے لگاتا ہے، تیری کیا حالت کرتا ہے، تو اس کو نہیں بولتا، اور مولیا کو کہتے کہ تو حرام خور ہے، تو شراب خور ہے، تو بدکار ہے، توبہ کر اللہ تمہیں معاف کرے، کہتے یار انہوں نے ذلیل کر دیا، ذلیل کرے تمہیں علاج بتا یار، تمہیں دعا توبہ کرو بس بات ختم ہوگی، تمہیں کوئی ذلیل کون کرتا ہے، تمہیں نام لے کے تو نہیں بولا نا، لیکن ایسے لوگ غلط ہے، وہ غلط راستے پر نہ اپنے علماء کی طرف آئے، توبہ کا طریقہ ہم بتا دیں گے۔ جنت کمانا سب سے آسان ہے، کوئی جرمانہ نہیں لگتا۔ کیا خیال ہے حافظ صاحب؟ سورت نمبر 25 آیت نمبر 70 سنا دینا، ٹھیک ہے، کہ جنت کمانا کتنا آسان ہے۔ کسی نے شرک کیا، کسی نے قتل کیا، کسی نے بدکاری کی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ۔ اور یا سورہ زمر والی 53 نمبر آیت سنا دے، وقل لعبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ۔ دیکھ آیت یاد رکھتا ہے، حافظ ایسے ہوں، پکے حافظ ہوں۔ کیا خیال ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گا، اللہم اجعلنا منہم یا رب۔ ہم علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، صرف بدعتیوں کے خلاف ہیں، کنویں کے مینڈک کو جو علماء مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے، تمہاری نماز صحیح نہیں، تمہارا روزہ صحیح نہیں، تمہاری تراویح صحیح نہیں ہے، فلاں صحابی نے صحیح نہیں کیا، اس کے اصل میں خطا ہے۔ میں نام نہیں لیتا، ہم نے علم بلاغت میں پڑھا ہے مختصر المعانی میں کہ کسی کا نام نہ لینا نا، اور پشتو میں کہتے ہیں کہ
وہ کہاوت بڑی خطرناک ہے، نہیں بولتا نا کہ مثال میں الٹا اس کے معنی کہتے اس کی کھال اتار لینا، نام نہیں لینا، اس کی کھال اتار لینا. اب میں نے بولا نا ایسے ایسے، اب میں نے تو نام نہیں لیا، کل بولے کہ یہ مجھے کہہ رہا تھا، میں نے بولا یار میں نے پہلے میں نام لیا، اس وقت ایسے خطرناک بات میں نے نہیں کی جو میں نے کی ہے. تو اس میں علم بلاغت میں کہ کل اس نے نام کیوں نہیں لیا، سمجھ تو گئے آپ لوگ کہ کون مراد ہے. بولے اس لیے کہ فساد کا وقت ہے. بولے میں نے تیرا نام تھوڑی لیا. اب بھائی کوئی بھی فساد ہے، کوئی بھی علماء میں تفرق، مسلمانوں میں تفرق ڈالے، صحابہ کے خلاف بولے، تراویح کے خلاف بولے، نمازوں کے خلاف بولے، پورے جو 1400 سال سے مسلمانوں کے طریقے آ رہے تھے کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، 17 رکعتیں کہاں سے آ گئی ہے، 4 رکعتیں کہاں گئے، تو یہ تو ہے تو وہ نا. اب مسلمانوں کو سبحانک اللہم یاد نہیں ہے اور وہ ان کا ذہن بنایا ہوا ہے. ان سے ریفرنس پوچھئے ذرا، تو آنا میں تیرے کو بتاتا ہوں تیرا ٹھکانہ. اور ان کو سبحانک اللہم یاد نہیں ہو رہا اور یہ کہتے ہیں ان کو بخاری پڑھا دے. آپ دیکھیں گمراہ لوگوں کا طریقہ. ایک نمازی جو عوام ہے، جس کو سبحانک اللہم کا تلفظ یاد نہیں ہے اور اس کا معنی بھی یاد نہیں ہے، اور اس کو کتاب بخاری کا نام یاد کروایا اور ایک حدیث یاد کروائی، یہ پڑھانے والا 1 نمبر کا شیطان ہے، میں ہوں یا دوسرا ہو. بھئی عوام کو ابھی تک یہ یاد نہیں ہے کہ سبحانک اللہم یاد کرے، اور اس کو حدیث یاد کروائی اور ساتھ بخاری کا نام یاد کروایا اور بولے یہ بخاری میں ہے. اور کتنے لوگوں کو یا میرے محلے میں ان کو بخاری دلوا دی، وہ پھر آ کے ہمارے پاس رکھ رہے ہیں. کیوں؟ بولے مولانا صاحب نے بولا بخاری لے لو. تیری ہوکی یوں بولو بھائی، 10 روپے کا 50 روپے کا رسالہ ملتا ہے نماز کا، اس میں وضو کا طریقہ ہے، وضو کی دعائیں ہیں، اور وہ لے لو یار. یہ نمازی کو یہ پکڑا دے. اب وہ کہ اس کو کہتا ہے اب قرآن پاک لے لی، اس میں نماز ہے، نماز تو اس میں ہے تو تمہیں تھوڑی ملے گا. کہاں ہے؟ دنیا کے ان نباتات میں ہر بیماری کا علاج ہے یا نہیں؟ یہ میرا بیٹا خود اس سے فارمیسی سے فارغ ہے، تو کیا ان لوگوں کو مل جائے گا چلو جنگل میں جاؤ اپنی دوائی تلاش کرو؟ بھائی اس کو بولو سٹور میں جاؤ. تیار ہوئی ہے نا، وہ اس پر محنت ہوئی ہے نا. تو چھوٹے سے رسالے پہ محنت ہوئی ہے نا کہ پہلے یوں کرو، تبیر تحریمہ پڑھو، پھر ثنا پڑھو، پھر تعوذ بسم اللہ پڑھو، پھر الحمدللہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت ہو، پھر سبحان ربی العظیم. بس یہ صحیح ہے نا. آپ نہیں ہر ایک کو بولے نہیں تو ریسرچ مین بن جا، تو جا جنگل میں پودے تلاش کر، یہ جو سٹور میں دوائی غلط ہے، تاکہ جنگل میں جا کے تمہیں شیر اور بھیڑیا کھا لے تا جان چھوٹ جائے اس ملا کی. یہ ریسرچ کروا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. علماء ربانی کیوں نہ تھے یا نہ کہ روکتے عن الفساد، فساد سے، فی الارض زمین میں فساد سے روکنا علماء کا کام ہے. اگر نہیں روکیں گے، دیکھیں میں کس انداز سے روکتا ہوں. ہم تفرقہ نہیں ڈالتے الحمدللہ. بولو 1400 سال سے حرمین شریفین میں کتنے رکعتیں ہوئی بتاؤ؟ ہم ڈالروں سے بکنے والے بھی نہیں ہیں، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں. یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. عالم دین وہ ہے کہ زندگی گزارے لیکن ہمیشہ آدھی روٹی کھائے لیکن کبھی جھکے نہیں. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. جہاں بھی کھڑے رہیں گے 1400 سال کے دین میں ذرہ برابر، رتی برابر کوئی تبدیلی لائے گا نا، ہم تو پاگالیں گے بھائی شریعت کہتا ہے کہ بکا ہوا ہے. وہ کہیں بھی ہو، ان کے لیے یہ نہیں کہ وہ جنگل میں ہو تو ٹھیک ہے اگر وہاں چلا جائے. حرمین شریفین میں، حرم شریف میں رہنے والے ابراہیم خلیل اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن شیطان کے ہاتھ جب فروغ ہوئے اور بت لا کے کھڑے کر دیے، وہ دنیا کے بدترین لوگ بن گئے. یہ نہ سمجھنا قانون آپ کے ہاتھ میں ہے، جگہ تمہیں نہیں چھڑائے گی. قانون کو آپ اپلاؤ کرو. قانون 1400 سال تباتر کے ساتھ جو دین آیا اس کو سیکھو اور اس کو عملی جامہ پہناؤ. ملا پر کیا اعتبار ہے کہ فلاں جگہ ملا بیٹھ گیا تو اس کی وہ گمراہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہودیوں کا ایجنٹ بھی تو ہو سکتا ہے. کتنے یہودی اور ہندو اور سکھ انہوں نے دین سیکھ کر ہمارے مسلمانوں کے اندر جاسوسی کر رہے ہیں. جو غلط بات کرے اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ یہ کیا کرنے والا ہے. انہوں نے لوگوں کو فساد سے کیوں نہ روکا کہ 8 رکعت کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیا حضرت عمر نے 8 رکعتوں پر جمع کیا تھا؟ کیا رسول اللہ حضرت عمر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، کیا اس کو رسول اللہ کی سنتوں کا پتہ نہ تھا؟ ارے کیوں ہے کہ میڈا تیرے کو کیا پتا ہے کہ تو کوئی کہتا ہے شرک ہے، کوئی کہتے 8 رکعت ہے. کیوں نہ روکا ان علماء نے کہ 20 رکعتوں سے پوری دن کے فرائض اور واجبات سے 20 بنتے، اسی کا کفارہ اس میں ہوتے، انہی کی غلطیوں کو صحیح ہو.
پورے سال کے وہ اس کے مرہم پٹی لگتی ہے اس پہ. تو آ گیا بڑا غیرت مند بنو, ہم دین پورا کھول کر بتا رہے ہیں اور تم سے امید رکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کو یہ بات کرے بھی صحیح نا تو اس کو پہلے یوں گھور گھور سے دیکھو. اچھا استاد جی نے بولے کنویں کا مینڈک تو ملے گا, اچھا تو ہے تیری آنکھی وہ. اچھا استاد جی نے بولا ایسے ایسے 2-3 باتیں اب میں سکھا دوں گا, خدا کی قسم وہ تمہیں دیکھے گا گلی پناہ کو دوسری طرف بھاگے گا. بولا وہ اچھا یہ وہ ڈسکو مولی ہے, وہ ڈالروں پر بکنے والا, جو تمہارے ہاں آپ کو بولتے بیٹے داڑھی رکھ لیں بیٹے, 5 دن کی نماز پڑھ لیں بیٹے, استاد جی کے بعد بیٹھا کریں بیٹے, اب ماں باپ کا خدمت کریں بیٹے, اور فلمیں ڈرامے نہ دیکھو, بولو صحیح ہے. لیکن اگر وہ یہ لگا کہ بیٹے تمہارا استاد کتنی رکعتیں پڑھتا ہے, اور جو دین میں یوں کرے نا اس کو ایسے شروع کر دو اور یوں کر دو. اچھا وہ یہ ہے کنویں کا مینڈک. دوسرے دن آپ کو دیکھ کے ایسے بھاگے گا جیسے شیطان حضرت عمر کو دیکھ کے بھاگ جاتا تھا. یہ بھی شیطان ہے, وہ بھی شیطان, وہ بڑا شیطان, یہ چھوٹے شیطان ہے. تمہارے دین میں خلل پیدا کر رہے ہیں. دین میں خلل نہیں ہے, دین پکا دین ہے. ہم جو نہیں کر سکتے گناہگار ہیں, بس خطا کار ہیں. لیکن جو کہتے داڑھی رکھ لو بولا اللہ توفیق دے, اور گاندھی کہتا ہے کہ نہیں داڑھی کہاں سے آ گئی, تیری ایسی یہ ٹوپی کہاں سے آ گئی, بولے شلوار کہاں سے آ گئی, یہ قمیض کہاں سے آ گیا. تو تم بھی تو پوچھ سکتے ہو نا یہ کہاں سے آ گیا. تو رب فرماتا ہے انہوں نے کیوں نہیں روکا, انہوں نے بنی اسرائیل تھے یا جتنے نے, وہ ان کی شریعت برباد کیوں ہوئی کہ علماء نے دین سے, وہ علماء سے برائی سے, عوام میں برائی ہوتی تھی, یہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے, ان کے رنگ میں رنگ جاتے تھے. یہاں دیکھیں ہم نے سورہ مائدہ, پکا حافظ بیٹھا, یہ حافظ ایک ہے یا اور بھی کوئی حافظ ہے, کتنے حافظ ہیں یہاں پہ, یہ بھی حافظ تھا. یہ تو الحمدللہ کا یہ استاذی سے دور رہا نا اس لیے. اچھا تو ہم نے سورہ مائدہ میں 79 آیت میں پڑھا تھا وَقَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ, 6 پارے کے آخری صفحے میں, کہ بنی اسرائیل برباد اس لیے ہوئے وَقَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ, وہ برائی سے نہیں روکتے تھے. یہ نہیں کہ نہیں روکا بلکہ نہیں روکتے تھے, ان کا ہمیشہ یہی کام تھا کہ برائی کو, بڑے سیٹ شرابی کبابی میں کو بھی کہتے کل کس ہوٹل پہ پھر دعوت ہو جائے, بھائی وہ برائی میں لگا ہوا یار, وہ داڑھی منڈا, وہ شرابی, وہ کبابی, تو نے اس کو بولا کس ہوٹل پہ کھانا ہو جائے, شنواری ہوٹل پہ ہو جائے, وہ شراب کوٹے پہ پہلے ان سے پوچھا ہے تو نے, وہ برائی میں لگا ہوا ہے. تم اس کو بولو میرے مرید بنو یا میرے سامنے بنا, میرے اور آپ کے تعلقات یہاں تک ہے, میں آپ کو روکتا ہوں, اس سے 5 وقت نمازی بن جاؤ, دعوت میں کروں گا. جیسے میں نے بولا نا شادی حالوں کے حالات صحیح ہو جائیں گے, قاضی فری جائے گا, انعام دینے بھی جائے گا. کتنی خوشی کی بات ہے, پیسے نکاح وہ ان سے نہیں لیں گے, یہ ان کو انعام دیں گے کہ شاباش رسول اللہ کے غیرت مند امتی, تم نے عورتوں کا مقابلہ کیا اور نہ کنجر بلائے اور نہ میک اپ والے وہ بے پردوں کو ایسے بٹھایا, ینگ لڑکوں اور عورتوں کو, اور نہ ویڈیو ایک دوسرے کے, ذرا خالہ ہی طرح جا بڑی خوبصورت لگ رہی ہو, وہ بھی خوش کر آ گئی ہے. ہاں کہتی اپنے شوہر کے ساتھ جانا, ادھر آئی بھی بڑا بڈھا بھی وہ لگا کے آیا ہوئے, مشکل سے گھوم رہے ہیں, ہاں ہر ایک 2 سے لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ موت نہ ہے بس, ورنہ بیڑا غرق ہے, خطرناک جگہ ہے. ہاں انشاءاللہ میرے محلے والے ایسے غیرت مند بنیں گے. میں کراچی میں مثال پیش کر, میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اور ان نسلوں میں دیکھیں اس کی شادی میں وہ مجھے یوں سینہ اور یوں تب کہ ابو استاد جی آج میرا نکاح دیکھ لینا کہ میں نے کتنا عمل کیا آپ کے کہنے پر. آج تو اپنے وعدے پر وفا کر, آدھا گھنٹہ تقریر کر شادی حال میں, اور انعام بھی لے کر آنا, پھر دیکھ لینا ہار بھی ساتھ لے کر آؤں گا. اور پھر میرا بیٹا کیمرہ لے کر آئے گا, آج دیکھیں عزیز مسجد والے کس طرح نکاح کرتے ہیں. ہاں شاید دوسرے کراچی والے خود بخود صحیح ہوں گے, ہمارے پاس پاور آئے گا انشاءاللہ. آگے ان الفساد فی الارض, زمین میں سب سے بڑا فساد ہے, الا قلیلا من, ان میں بہت سارے کم. تو انجینا منہم, ہم نے ان میں سے ان کو نجات دی. وتبع الذین ظلموا ما اترفوا, دیکھیں اور پیروی کی ان لوگوں نے جو ظالم تھے, انہوں
عیاشوں کا جو عیاشی میں تھے ان کے پیروکار بنے اس میں. وَقَانُوا مُجْرِمِينَ اور مجرم تھے. کیا تھے؟ حد سے بڑھنے والے تھے. اللہم اجعلنا من المصلحین، اللہم اجعلنا من الصالحین، اللہم اجعلنا من المصلین، اللہم اجعلنا من المحسنین یا رب العالمین. اللہم اجعلنا من الصائمین، اللہم اجعلنا من الذاکرین یا رب العالمین. میرے بچوں، یا اللہ تعالی نوجوانوں اور میرے بھائیوں کو کریم اللہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے برکت سے یا اللہ ڈھیروں نیکیاں کمانے والے بنا دے. یا اللہ ان کے اعتکاف کو بالاتفاق قبول کر لیں. اتفاق سے بھی ہیں، اعتکاف میں بھی ہیں. کریم اللہ ڈھیروں ذکر کرنے والے، ڈھیروں درس سننے والے، ڈھیروں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنا دے. والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. محرومینوں کے لیے اصالہ ثواب کرنے والے بنا دے. ان کی برکت سے پورے ملک پاکستان خصوصاً اس پیارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما یا رب. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ.